میں نے مانا گناہگار ہوں، تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہوں۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ جو آزمائش میں کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت ہے، اور جو آزمائش میں ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جنت و جہنم کو حق ماننا، صرف قصہ اور کہانی نہ سمجھنا، صحیح سمجھنا، سچ سمجھنا اور حق سمجھنا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آزمائے، امتحان لے۔ اور کن کن چیزوں کا امتحان ہوگا وہ سارے اللہ تعالیٰ نے سوالات بتا دیے، وہ کتاب بھی اتار دی گئی۔ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، ساری چیزیں یہاں ظاہر کر دی گئی ہیں۔ عام طور پر اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں جواب کیا ہوگا، کوشچن تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہوگا وہ نہیں بتایا جاتا۔ بچوں کو تیاری کرائی جاتی ہے تو وہاں سوال بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے سوال آ سکتا ہے، تو سوالات بتا دیے جاتے ہیں، جواب تلاش کر کے رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بھیج دیا ہے، جواب بھی اتار دیا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہی سب اس کے سوالات ہیں، جوابات ہیں۔ انسان اگر دنیا میں پریشان ہے تو اس کا علاج کیا ہے بتایا۔ انسان اگر غم زدہ ہے، اس غم کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ بتایا۔ انسان اگر مصیبت زدہ ہے تو وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کس کے سامنے فریاد کرے، کب کرے، کس طرح کرے، کن الفاظ میں کرے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اس کے مطابق تیاری کرے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے، انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے۔ جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا جانی دوست نہ بناؤ، جگری دوست نہ بناؤ۔ تعلقات رکھنا الگ چیز ہے، لیکن جیسے ہم کسی کو جگری دوست بناتے ہیں، دل سے جس کو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ تعلقات رکھنا الگ چیز ہے، کاروباری لین دین ہے، ایک دوسرے ملکوں میں آنا جانا ہے،
سفارتی تعلقات ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جیسا گہرا تعلق رکھتا ہے، گہری دوستی رکھتا ہے، گہری محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے ایسی دوستی نہ رکھنا۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ملے ہوئے ہیں، وہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے خطرناک بات، وہ ہم سے تعلق رکھیں گے اور ہم ان سے رکھیں گے تو اتنے ہی پر وہ کافی نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ چلو تعلق رکھ لیتے ہیں، ان سے دوستی کر لیتے ہیں، کیا نقصان ہے، ان کا مذہب، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، تم سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین کو خدا حافظ نہ کہہ دو، اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ جب تک تم ایسا نہیں کرو گے وہ تمہارے دوست نہیں بنیں گے اور وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، اور اگر تم دوست بناتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری دوستی سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ قبول کر لو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ لیکن انسان کی لالچ، طمع، حرص ایسی بڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا انسان اسی طرف لپکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جیسا زمانہ یہود و نصارہ پر آیا تھا، ایسا ہی میری امت کا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت میں سے کوئی نہ کوئی فرد بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑیں گے۔ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر میری امت بھی چلے گی، اور جو حرکتیں یہود و نصارہ نے کی تھی، جو ان سے گناہ سرزد ہوا اور جو انہوں نے جرائم کیے، میری امت میں سے کوئی فرد ضرور کرے گا۔ یہاں تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ اگر یہود و نصارہ میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی کوئی فرد آئے گا اور اس بدکاری والے عمل کو کرے گا۔ اور آگے ایک مثال دی کہ جس طرح سے انسان کے پاؤں کے جوتے اور چپل سیم نمبر کے ہوتے ہیں، ایک آدمی 8 نمبر کا چپل پہنتا ہے تو ایک پیر میں 8 اور دوسرے پیر میں بھی 8 ہی نمبر ہوگا، 5 نمبر پہنتا ہے تو دونوں پاؤں میں سیم نمبر ہوگا، فرق نہیں رہتا، الا یہ کہ کوئی معذور آدمی ہے ایک پیر سے تو ایک پیر صحیح ہے، ایک پیر چھوٹا بڑا ہے، ٹیڑھا ہے، اس کے لیے نمبر میں ڈفرینٹ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر میری امت ایسی چلے گی، ایک دم کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسے جوتے چپل کے نمبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ میری امت میں کوئی فرد ایسا ضرور ہوگا جو بنی اسرائیل کے گھنونے کام کو کرے گی میری امت۔ اب یہ سب باتیں ایسی ہیں اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے 1400 سال پہلے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیشن گوئی بتا دی تھی، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا جگری دوست نہ بناؤ، ان کو ہمراز نہ بناؤ، اور اگر تم بناتے ہو تو یہ جب تک تم اپنے دین سے انحراف کر کے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دل میں داخل نہیں ہوگے، اس وقت تک یہ تمہاری دوستی سے راضی نہیں ہوگے۔ اللہ نے یہاں تک منع فرمایا، یعنی ان سے دوری بنائے رکھو۔ لیکن الانسان حریص فیما منع، انسان ان چیزوں میں حریص ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے جن سے ان کو روکا جاتا ہے۔ انسان نے نہ مانا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھ کر، طبیعتوں کو دیکھ کر فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، میری امت پر بھی ایک زمانہ ایسا گزرے گا کہ میری امت ان کے نقش قدم پر چل پڑے گی۔ 1400 سال پہلے تو یہ حالات نہیں تھے، اس وقت تک کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان تھا، لوگ گناہوں سے بچتے تھے۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد حالات کتنے بدتر ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث اسی زمانے کے لیے بیان کی گئی تھی، لیکن ابھی قیامت آنے میں وقت ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، وہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، دنیا کی نگاہوں کے سامنے وہ باتیں آئیں گی۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی رکھنا، ان کو ہمراز بنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے کلچر کو اپنانا، ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے طور طریقے کو اپنانا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے مسلم سماج میں داخل ہو چکی ہیں۔ قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام۔ صرف ہم نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، جمعہ کے دن حاضر ہو گئے، سرما ٹوپی لگا لیا، جبہ و دستار پہن لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانی کا حق ادا ہو گیا۔ نقش قدم پر ہم چل پڑے ہیں، ہماری کوئی تقریب ایسی نہیں ہے۔ اچھا، پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ، یہاں 2 باتیں کہی گئی ہیں، یہود اور نصارہ، لیکن یہود و نصارہ کی رنگ میں، شکل میں اور ان کے طور طریقے میں جو بھی آئیں گے، جو بھی قوم آئے گی، ان تمام کا وہی معاملہ ہوگا کہ تم ان کو دوست بناؤ گے، لیکن وہ دوست تمہارے نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے قوم بھی ہیں، ملک میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، ان تمام قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم ان کو دوست بنائیں گے تو وہ میری دوستی سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے دین سے نکل کر ان کے دین کو قبول نہ کر لیں۔ اسی طرح دوسری قومیں بھی ہیں، گھر واپسی وغیرہ کا جو ڈرامہ، سازش، ڈر اور خوف، یہ اسی زاویے سے ہے، اسی پہلو سے ہے۔ تو دوسری قومیں، کفر و الحاد والی قومیں اور دوسری قومیں، ان تمام قوموں کا مطمح نظر یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر باقی نہ رہیں، ہم ان کو لاکھ اپنا بنانے کی کوشش کریں، رواداری کے جلسے، فرقہ پرستی کو دور کرنے کے جلسے، عید میلن کے جلسے، بین المذاہب جلسے، جتنے نام سے ہم جلسے کرتے ہیں اپنے اسٹیج پر، مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو مدعو کرتے ہیں، لیکن دوسری صبح کیا ہوتا ہے؟ رات بھر ہم جلسے میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیانات کراتے ہیں، موب لنچنگ کو بند کیا جائے، فرقہ پرستی کو دور کیا جائے، ہم ہندوستانی ایک ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم محبت کے پیغام دیتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟
مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا آج تک؟ تو ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ تو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ ہم اپنی کوشش میں ناکام ہیں، اس لیے کہ میری کوشش دوسری سمت جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی طرف نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور دوسری قومیں جو انہی کے رنگ و روپ میں ہیں، شکل صورت میں ہیں، انہی کے خیالات میں، ان کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خیالات ایک ہیں، عقیدے میں فرق رہے گا لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے بے دخل کر دینا، مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کر دینا۔ آج پوری دنیا میں وہی ہے۔ ایک مسلمان کا اس دنیا میں پیدا ہونا اب جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، 24 گھنٹے آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی سے کوئی تکلیف آپ کی ذات سے نہیں ہے، لیکن آپ کا مسلمان بن کر رہنا دنیا میں دنیا کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ آپ اپنے گھر سے قدم باہر نکالیں، قدم قدم پر آپ کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انسانوں کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہم نقش قدم پر چل پڑے ہیں، نہ ہماری شادی کی تقریب بچی ہے، نہ ہمارے گھر میں جینے سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز میں ان کی اسٹائل ہم نے اپنا لی ہے، یہاں تک کہ بالوں کی کٹنگ، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک ہندو تہذیبیں ہمارے درمیان آ گئی ہیں، یہود و نصارہ کے کلچر میں ہم جی رہے ہیں۔ اب وہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی فرد پیدا ہوگا جو یہ کام کرے گا، اور کام ہوا ہے۔ ان کی تہذیب ہمیں اتنی اچھی لگی کہ ہم نے سنت کو ٹھکرا دیا۔ شادی کے کارڈ میں لکھا تو جاتا ہے النکاح من سنتی، لیکن تلاش کریں آپ شادی کی محفلوں میں سنت کہاں ہوتی ہے؟ کسی بھی معاملے میں اسلامی شریعت کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ہم اسلامی احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر ہماری شادی کی محفلوں میں آ جائے تو ان کو یہ فرق کرنا مشکل ہوگا، پہچاننا مشکل ہوگا کہ یہ مسلمان کی شادی ہے یا غیروں کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، لیکن ہم رواداری کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے مذہبی رسومات میں، ان کے عیدوں کے موقع پر ہم ان کے ساتھ ایسا گھل مل جاتے ہیں اور ان کے مذہب کی ہم ایسی تائید کرتے ہیں کہ کوئی سننے والا، دیکھنے والا یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ کوئی محمد کے دین کا کوئی غلام ہے، محمد کا کوئی غلام ہے۔ 25 دسمبر کل کا دن یہ پوری دنیا میں کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا دن، یہ پوری دنیا میں لوگ مناتے ہیں۔ اب اس کی تاریخ اور ہسٹری کو اگر دیکھا جائے گا تو بات سامنے آ جائے گی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیتے ہیں، اسی طریقے سے باہر سے مسلمان کرسمس ڈے کی مبارکبادی دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان کے مذہب میں ہم اس طرح سے گھسنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی اصول نہ ہو، ہمارے پاس کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضابطۂ حیات نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام حیات ہے، اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم اپنے نظام کے اندر زندگی گزارے تو ہم نے اپنی زندگی دوسرے کے راستے پر ڈال دی ہے، دوسروں کے طریقے پر ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حیات اور شریعت مطہرہ پر ہمیں چلنا ہے، دوسروں کے مذہب پر لالچی نگاہوں سے دیکھ کر اور ان کے اندر گھسنے کی اور ان کی تائید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرمایا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، دوست کے لیے تمہارے ایمان والے بندے کافی ہیں۔ اگر تم دوست بناؤ گے خدا نخواستہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر، تعلقات رکھنے کی بنیاد پر، ایسا ہوگا کہ تم ان کے مذہب کو اچھا کہہ دیکھو، ان کے مذہب کو تم پسند کرنے لگو، اور جب تم مذہب اسلام میں رہ کر دوسرے کے مذہب کو پسند کرو گے تو تمہارے اس دین کی تحقیر ہوگی، تمہارے اس دین کی تنقیص ہوگی، اور اگر کسی نے مذہب اسلام کو کم سمجھا، کمتر سمجھا، حقیر سمجھا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور ہم دوستی کے نشے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان کے کلچر کو ہم اپنے گھروں میں جگہ دے دیے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دوسرے مذہب، دیپاولی ہے، ہولی ہے، اور دوسرے ان کے جو مذاہب ہیں، رسومات ہیں، ان تمام مذہبوں میں ان کی عیدوں کے موقع پر ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ان کا اگر غلط عقیدہ ہے، اور یقیناً غلط عقیدہ ہوتا ہے ان کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ہم اللہ کا بیٹا مان نہیں سکتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اے نبی آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ اس سے کسی کا جنا ہوا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے جننا مرد بن کر، نہ عورت بن کر اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے جسم سے، اللہ کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، نہ اللہ نے کسی کو مرد کی طرح سے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، کفو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو عیسیٰ مسیح جو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اگر ہم ان کو تائید کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو در پردہ ہم شرک کر رہے ہیں ان کے مذہب کی تائید کر کے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے مذاہب پر کمنٹ کرنے یا ان کی تائید کرنے یا ان کو مبارکبادی دینے سے دور رہنا چاہیے۔ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ میسج ہم ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، مبارکبادی دے سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کل کرسمس ڈے ہے، بھول سے بھی آپ کسی کو اس طرح کا میسج نہ بھیجیں، ان کے غلط عقیدے کی آپ تائید کریں گے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلو، ان سے بچو، ان کے اندر جو جو خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ عوام کے اندر تو غلطیاں تھیں ہی بہت زیادہ، ان کے علماء کے اندر بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں تھیں جو ناقابل معافی جرم ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ان کے علماء کے بارے میں، کہ وہ دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود بے عمل رہا کرتے تھے، خود ان کا عمل نہیں تھا، صرف لوگوں کو بولا کرتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔
یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء کو وہ اللہ سمجھتے تھے عوام، اور وہ علماء کیا کہتے تھے کہ تم اگر جنت چاہتے ہو تو مجھے خوش رکھو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا، اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا اور میں اللہ سے تجھے جنت دلواؤں گا، یعنی اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے خوش رکھو دنیا میں، ہم تجھے جنت دلوا دیں گے۔ جنت کے حقدار ٹھیکیدار وہ بنا کرتے تھے۔ بلکہ اور بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کی غلطیوں کو گنوایا ہے کہ وہ صرف جنت کے ٹھیکیدار نہیں تھے، دین کے بھی ٹھیکیدار بن گئے تھے۔ جس چیز کو وہ چاہتے حلال کر دیتے اور جس چیز چاہتے اس کو حرام کر دیتے، جو طبیعت کو اچھی لگتی، جس پر عمل کرنا آسان لگتا اس کو جائز حلال، اور جو نفس پر بوجھ بنتا، جو نفس کے لیے مشقت کا باعث بنتا اس کو حرام کر دیتے۔ یہ ان کے علماء کی کمزوریاں تھیں اور بڑی بیماریاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے باتوں پر نہ چلنا، ورنہ تم اپنے دین کا نقصان کرو گے، اپنے ایمان کا نقصان کرو گے۔ بہرحال میرے دوستو، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شیطان کبھی رشوت قبول کرنے والا دشمن ہے، کبھی نہ قبول کرنے والا دشمن۔ ایک دشمن تو وہ ہے جو آپ رشوت دے دیں تو وہ مان جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ دشمن ہمارا ایسا دشمن ہے شیطان کہ ہماری طرف سے کبھی رشوت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آخری سانس تک یہ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر پھینکا گیا، راندۂ درگاہ کیا گیا، راندۂ بارگاہ کیا گیا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ کے سامنے اس نے التجا کی، درخواست کی اور کہا کہ اے میرے اللہ، آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا رہے ہیں، اپنی بارگاہ سے مجھے دھتکار رہے ہیں، تو میں بھی چند گزارشات آپ سے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بولو کیا بات ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ آپ مجھے یہاں سے بھیج دے رہے ہیں دنیا کے اندر، تو میرے لیے کسی گھر کا بھی انتظام کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، غسل خانے اور حمام تیرا گھر ہے، غسل خانے میں اور حمام میں رہو، ناپاکی کی جگہ پر، وہ تمہاری جگہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے، غسل خانے میں شیطان رہتا ہے، غسل خانے میں کبھی پیشاب کرنے کی وجہ سے شیطان کا تسلط ہو سکتا ہے، شیطان سوار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیشاب بیت الخلاء سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی شیطان سے چھٹکارا پانے کی جو دعا بتائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ گندگی کی جگہ ہے، وہاں شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، اے اللہ میں اس شیطان سے، ابلیس سے، خبیث سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ بیت الخلاء سے پہلے دعا کیوں پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ ہے شیطان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے رہنے کی جگہ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنے کی جگہ حمام اور بیت الخلاء دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بیٹھکا دے دیجیے، مجلس دے دیجیے جہاں میں بیٹھا کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں بھی راستے پر بیٹھ جاؤ، بازار میں بیٹھ جاؤ، تو بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بازار شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں سب سے بدترین جگہ، سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ آج ہماری طبیعت کہاں زیادہ لگتی ہے، ہم زیادہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز مشکل سے مسجد میں ادا ہوتی ہے اور بھاگتے ہیں ایسے جیسے ہمیں جیل خانے سے آزادی مل گئی ہو۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے بیٹھک کی جگہ دے دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ راستے اور بازار میں بیٹھ جاؤ۔
پھر ابلیس نے کہا کہ مجھے کھانے کی چیز دے دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ تمہارے لیے کھاؤ، تمہارے لیے وہ کھانا ہے۔ اب جس کھانے پر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ کھانا شیطان کا ہوتا ہے۔ ہم بظاہر کھاتے ہیں لیکن اس کھانے کا جو فائدہ ہونا چاہیے، اس کی جو غذائیت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، وہ غذائیت ہماری حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیطان نے کہا کہ مجھے پینے کی کوئی چیز مل جائے، پینے کا انتظام کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عقل کو خراب کر دے، نشہ آور چیزیں، وہ چیزیں تمہارے لیے ہیں، وہ پی لیا کرو تاکہ تم برباد ہو جاؤ، دوسروں کو نہ بہکا سکو۔ چنانچہ شراب ہے یا دوسری جو عقلوں کو ڈھانپ لیتی ہے، عقلوں کو قید کر لیتی ہے، بند کر دیتی ہے، عقلوں کو خراب کر دیتی ہے، وہ چیزیں شیطان کے حصے کی ہے، اسے انسان کو نہیں چھونا چاہیے، اپنے اندر نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے لوگوں کو بلانے کی کوئی چیز دے دیں کہ ہم لوگوں کو بلایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بلانے کی چیز ہے گانے بجانے، گانے بجانے کی آواز سے تم دوسروں کو بلا سکتے ہو۔ تو یہ گانے بجانے کی چیزیں شیطان کے بلانے کی چیز ہے، لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلانے کی چیز ہے۔ پھر کہا کہ مجھے کچھ پڑھنے کی چیز دے دیں جس کو میں پڑھا کروں، گنگنایا کروں، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گندے اشعار ہیں، شعر و شاعری، گندے اشعار، وہ تمہارے لیے پڑھنے کی چیز ہے، وہی پڑھا کرو، وہی گنگنایا کرو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گندے اشعار سنتے ہیں، گنگناتے ہیں، قرآن سے ان کو سکون نہیں ملتا، حدیث کے مفہوم سے ان کو سکون نہیں ملتا، ذکر و اذکار سے ان کو سکون نہیں ملتا، ہر وقت اپنے کانوں میں ایئر فون ڈال کر وہ سنتے رہتے ہیں، دل و دماغ کو ہمیشہ ناپاک کیے رہتے ہیں۔ وہ شیطان کی سننے کی چیز ہے، گانے کی چیز ہے، دل بہلانے کی چیز ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی چیز دے دیں کہ میں اس کو لکھا کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بدن پر ٹیٹو بناتے ہیں، بدن کو گندوانا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر لکھنا ہو تو تم اپنے بدن کو تکلیف دو، یعنی گندواؤ، اس پر ٹیٹو وغیرہ جو بناتے ہیں، یہ اسی کی طرف ہے۔ یہود و نصارہ نے جو باتیں ہمارے درمیان رائج کی ہیں، وہ ساری کی ساری شیطانی باتیں ہیں۔ ان کے یہاں ٹیٹو بنانا، بدن کو نمائش کے طور پر پینٹنگ کرنا، یہ سب ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ ان کو وہ عیب نہیں سمجھتے، ان سے وہ اپنے آپ کو نہیں روکتے، اور وہی ساری چیزیں ہمارے درمیان آ گئی ہیں۔ پھر آخری بات شیطان نے کہا کہ اے اللہ، ایک آخری چیز ہے، میں لوگوں کو اپنی طرف کیسے پھنساؤں گا، میں اپنے لوگوں کو کیسے شکار کروں گا؟ کوئی ایسی چیز دے دیں کہ میں ان سے لوگوں کو شکار کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ عورتیں جال ہیں، جس طریقے سے جال سے مچھلی شکار کی جاتی ہے، یہ عورتیں تمہارے لیے جال ہیں، تم اس سے انسان کا شکار کر سکتے ہو۔ یہ باتیں شیطان نے اللہ سے منوائی ہیں، اللہ سے مانگ کر یہ چیزیں لی ہیں۔ اب اس میں وہ کسی طریقے سے کیوں کمپرمائز کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں مانگ کر۔ اس لیے ان چیزوں میں اگر آپ حصے دار بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ چیزیں شیطان کے حق میں رکھا تھا، لیکن انسان اتنا حریص ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر بھی چلتا رہا، اور شیطان کے حصے میں جو چیزیں گئی ہیں وہ بھی اپنے اندر لینے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ غیروں کے مذہب کی طرف للچائی ہوئی نگاہیں نہ رکھیں، اپنے دین پر عمل کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب فرمائے گا، اور کل میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی ہوگی۔ ورنہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کسی نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلا، ان کے مذہب کو اپنایا،
ان کے خیالات کو اپنایا، ان کی تہذیب کو اپنے اندر رکھا، فَأُولَئِكَ مِنْهُمْ، وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ قیامت کے دن آپ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا نبی دیا ہے، ایسا مذہب دیا ہے، اور ایسی قوم میں آپ پیدا ہوئے ہیں جو پچھلی تمام قوموں کی سردار ہے، تمام شریعت کی سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ ایسے مذہب میں آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سب سے نرالا، سب سے انمول مذہب ہمیں دیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم مذہب اسلام پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مذہب میں کچھ نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز سے ذرا آگے تو بڑھیں۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا یہ اسلام کا حق نہیں ادا ہو جاتا، اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مذاہب سے ہمیں پرہیز کرنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔